حضرات محترم، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کی نسبت خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا۔ تو ہم اس لیے کہ اس ماہ مکرم کی 22 تاریخ کو یوم صدیق اکبر دنیا کے ہر گوشے میں اہل سنت والجماعت مناتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ کی یہ وصال کی تاریخ ہے 22 جمادی الاخر۔ تو اسی موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے کچھ باتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ اپنے ایمان کو ظاہر کرنے سے پہلے بھی جب جاہلیت کا دور تھا، ابھی اسلام لوگوں نے بہت کم قبول کیا تھا، اور اس وقت بھی دو ہستیاں ایسی ملتی ہیں کہ جنہوں نے جاہلیت کے اندر بھی، ابھی اعلان نبوت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، کبھی بے حیائی کی طرف ان کا ذہن نہیں گیا ہے، کبھی بے حیائی والی رسم و رواج کی طرف ان کا خیال بھی نہیں گیا ہے۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ ایمان کے ظاہر کرنے سے پہلے بھی آپ بے حیائی کی طرف، خاصی کی طرف، لفظی کی طرف، شراب کی طرف آپ کا ذہن گیا بھی نہیں، اور آپ اس سے محفوظ اور معمول رہے ہیں۔ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ ہی وہ ہستی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کوئی بھی جب بارگاہ رسالت میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا، کچھ تردد کرتا، کچھ سوچ و بچار میں پڑ جاتا کہ کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، کوئی یہ جواب دیتا کہ کوئی معجزہ دیکھوں گا اس کے بعد آپ کا کلمہ پڑھوں گا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد ایسی ہستی ہے کہ بغیر کسی تردد کے آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اور دیکھیے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر آپ کے ایمان کے ظاہر کرنے سے پہلے بھی آپ کی بڑی شان تھی، آپ بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے سفیر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور لوگ آپ کو اپنا فیصل مانتے تھے۔ ابھی آپ نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، مصطفیٰ کا دیوانہ بننے کے بعد، اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دینے کے بعد، وہ ابو بکر جنہیں لوگ ابو بکر کہا کرتے تھے، جنہیں لوگ تاجر کہا کرتے تھے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد لوگ انہیں ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرنے لگے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے جب کلمہ طیبہ پڑھا، دین اسلام کو قبول کیا، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اگر ایسا آدمی کلمہ پڑھ لے اور وہ یہ کہہ دے کہ اب تو میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے،
اب مجھے دوسری کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستان محترم، کام کرنے کے حوالے سے، اسلام کے کام کرنے کے، اسلام کے کاموں کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا، اور اسی دن، جس دن میں نے کلمہ پڑھا، میں گھر جانے کے بعد، دیکھو سخاوت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی جواب نہیں، عدالت میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں، سخاوت میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں، صداقت میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں، آپ کی گفتار اور رفتار میں بھی آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گھر گئے، گھر جانے کے بعد 40,000 درہم سونے کے 40,000 دینار سکے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں دین اسلام کے لیے میں آپ کے بارگاہ میں یہ خرچ کرتا ہوں، میں یہ پیش کرتا ہوں، یہ نذرانہ میری طرف سے آپ قبول فرمائیں۔ تو سب سے پہلے سخاوت کرنے میں کے اندر بھی سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے صداقت کے پیکر اگر وہ کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، آپ نے جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب کلمہ پڑھ کر آپ نکلے دین اسلام قبول کرنے کے بعد، اب آپ اسلام کی دعوت لوگوں پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی دعوت سے، آپ کی محنت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ کی محنت سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کلمہ پڑھا، آپ کی دعوت تبلیغ سے حضرت طلحہ نے کلمہ پڑھا۔ یعنی ایک دن اور دوسرے دن کے اندر ایسے ایسے بہت بڑے تاجر اور بہت بڑے سخی خاندان والے، جن کی دعوت تبلیغ سے، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین قبول کیا ہے، اور وہ ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کارناموں کو بھول چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے کہ جنہیں دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا، صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر دنیا میں کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس جو آئے گا تم یہی آدمی دیکھ لینا، وہ جنتی ہوگا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آنے والے آدمی کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی سارے خوبیاں، اتنے سارے کمالات، اتنی ساری مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں، اس کے بعد بھی تبلیغ کا ایسا کام، تبلیغ کا ایسی آپ کی کارکردگی، اس لیے کہ جو لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، ان کی دعوت سے لوگوں کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسوں کو چنا، اور ان کی دعوت تبلیغ سے لوگ دین اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واحد وہ ذات ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے لیے اپنا گھر بار، اپنے اولاد، سب کچھ آپ نے حضور کی بارگاہ میں لٹا دیا، بلکہ قرآن مقدس کی بے شمار آیات کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مال کے حوالے سے ہو، محبت کے حوالے سے ہو، الفت کے حوالے سے ہو، کار کے حوالے سے ہو، کوفہ کے حوالے سے ہو، ایسی ایسی آیت کریمہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ سنت ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کیا حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنا سنت ہے؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرض ہے۔
اہل سنت والجماعت کی پہچان یہی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، جو ابو بکر صدیق سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اہل سنت والجماعت کو نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سارے فضائل اور کمالات کے حامل ہونے کے باوجود بھی دنیا میں انہیں جنت کی بشارت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اس کے بعد دین اسلام کا ایسا کام، دین اسلام کا ایسا کام ایسا فروغ دے رہے ہیں، کہنے والے کہتے رہیں گے، تانا مارنے والے تانا مارتے رہیں گے، چیمی گوئیاں کرنے والے چیمی گوئیاں کرتے رہیں گے، آپ ان کے چیمی گوئیوں سے آپ ڈرے نہیں بلکہ آپ کام کرتے رہیں، جس طرح کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایسے 7 لوگوں کو کہ جو کفار و مشرکین کے غلام بنے ہوئے تھے اور قید کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے، ایسے لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد فرما دیا ہے۔ اور ان آزاد ہونے والوں میں سے ایک حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی بڑی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا، یقیناً بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا، بلال کو ان کو کوئی بدلہ چکانا ہوگا، اس لیے ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد فرما دیا۔ دوستان محترم، کہنے والے کہتے ہیں زبانیں پکڑی نہیں جاتی ہے، منہ پکڑے نہیں جاتے ہیں، تو دوستان محترم آج کے اس ترقی یافتہ دور جسے ہم کہہ رہے ہیں، اگر آپ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، آپ مسجد کا کام کر رہے ہیں، آپ مدرسے کا کام کر رہے ہیں، کہنے والے کہتے رہیں گے، کہنے والے کہتے رہیں گے، بکنے والے بکتے رہیں گے، لیکن اگر آپ نے ان کی باتوں پر دھیان دیا دین اسلام کا کام رک جائے گا، دین اسلام کا کام آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ وہی ادا کرے، وہی طریقہ اپنائے جو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنایا ہے۔ ابو بکر صدیق کو بھی لوگوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا، یقیناً ان کا کوئی احسان ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ کا نزول فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ بلال کا حضرت ابو بکر صدیق پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ صدیق اکبر نے تو صرف رب اور رسول کی رضا کے لیے خرید کر آزاد فرمایا۔ خداوند قدوس کی رضا کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا کام تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسے طریقے، ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، آج ہم اور آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین کو بھول چکے ہیں، بلکہ قیامت کے لیے ہم نے تیاری ہی کیا کی ہے۔ یہ لوگ کام کر گئے، حالانکہ وہ جنتی تھے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کون سی تیاری کی ہے قبر کے لیے، حشر کے لیے، میدان قیامت کے لیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، بے حیائی عام ہو جائے گی، بے شرمی لوگوں کے اندر پھیل جائے گی۔ اور یہ بے حیائی اور یہ بے شرمی کس کی بنیاد پر ہوگی؟ موبائل کے ذریعے سے زیادہ بے حیائی اور بے روی دنیا کے اندر پھیلتی چلی جائے گی۔ اور یہ موبائل جس کے اندر گیمیں وغیرہ جو ہے، اس کو تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا جادو ہے، ایک طرح کا نشہ ہے، ایک طرح کا نشہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام، عشرہ مباشرہ، ان میں سے ایک صحابی جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی؟ قیامت کی تیاری کیا کی؟ تو آپ نے چند نشانیاں بتائی کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، لوگ زنا کے اندر ملوث ہو جائیں گے، امانتوں کے اندر خیانت کی جائے گی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آج بے حیائی عام نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آج نوجوان طبقہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، سب سے بڑی بے حیائی یہی ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ۔ یہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی تو فرمائی تھی کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، اور یہ بے حیائی کی وجہ یہی ہے۔ اور پھر ایک واقعہ چند دنوں پہلے ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی سن لے قیامت کے حوالے سے، کہ قتل لوگ زیادہ کریں گے، قاتل اور مقتول۔ قتل کرنے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور اس کا ایک اداہرن، ایک داخلہ، ایک چھوٹا سا بیٹا تھا ماں کا، اس کو موبائل کی لت پڑی ہوئی، موبائل کی گیم کے اندر وہ مست تھا۔ میں نے کہا نا کہ جادو ہے، ایک طرح کا نشہ ہے، وہ اس قدر موبائل کے اندر ملوث تھا۔ ماں نے بیٹے کے ہاتھ میں سے زبردستی موبائل چھین لیا اور اس کے ہاتھ میں چوپڑی تھما دی۔ اس کے بعد بیٹے کو بڑا غصہ آ گیا، چھوٹا بچہ تھا، کچھ سمجھ نہیں رہا تھا۔ آج ہمارا سماج بھی، ہم بھی دیکھتے ہیں، اگر ہمارا بچہ روتا ہے ہم موبائل تھما دیتے ہیں، گیم سونپ دیتے ہیں، یہ کھیلو وہ کھیلو یہ دیکھو۔ جب بچے کے ہاتھ میں سے ماں نے موبائل لے لیا اور اس کے ہاتھ میں کتاب تھما دی، بچے نے تھوڑی دیر کتاب کو الٹا پلٹا، ماں جب فون سے بات کر رہی تھی، کچن کی طرف تھی، بیٹے کو بڑا غصہ آیا، اور اسی غصے کی حالت کے اندر کھیلنے والا جو بیٹ ہوتا ہے وہ بیٹ اٹھایا اور ماں کے سر پر دے مارا، وہیں پر ماں خلاص۔ قتل کرنے والے کو یہ نہیں معلوم، بچہ ہے چھوٹا، اس کو کیا معلوم کہ یہ مر گئی یا نہیں مر۔ ماں نے صرف موبائل لیا تھا، یعنی کس بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کہ قتل کرنے والا یہ سمجھے گا کہ میں نے کس بنیاد پر اسے قتل کیا، اور قتل ہونے والا اس کو بھی یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا۔ دوستان مطلب یہ ہے کہ نہیں؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق آج کی اس ترقی یافتہ دور جسے ہم کہتے ہیں یہی ہو رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستان محترم، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے رویے کو بدلو، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کام کو آگے بڑھایا، جس کام کو آپ نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو نہیں چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں ہم اور آپ تمامی حضرات دعا کریں، مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے ہم تمامی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، اولیاء کاملین کی محبت میں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، اور عمر و عثمان و علی کی محبت میں زندگی کے ہر لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔